کسی زمانے میں ایک بہت امیر شخص اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے مال و دولت میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ سونا، چاندی، جواہرات، زمینیں، مویشی، غرض کے وہ ہر اعتبار سے خوشحال تھا۔ اس کی بیوی بھی گھر کے نظام کو بہت خوش اسلوبی سے چلا رہی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک وبائی مرض میں اس کی بیوی ایسی بیمار ہوئی کہ لاکھ علاج معالجے کرا لینے کے باوجود نہ بچ سکی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ امیر آدمی کو اپنی بیوی کے دنیا سے گزر جانے کا بہت افسوس تھا۔ وہ امیر آدمی اکثر اپنے 4 لڑکوں کو سمجھاتا تھا کہ جس طرح میں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے دولت اکٹھی کی ہے، تم لوگ بھی نیکی کے راستے پہ ہی رہنا اور محنت اور نیک نیتی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ابھی تو میں زندہ ہوں، تم 4 بھائی ایک ساتھ مل کے ہنسی خوشی رہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم لوگ اسی طرح آپس میں پیار محبت سے مل کے رہنا اور کسی کی باتوں میں آ کر ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا۔ بیٹوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ مل کے رہیں گے جیسے ابھی رہتے ہیں۔ امیر آدمی کی دوستی محلے کے ایک بہت جہاں دیدہ بزرگ کے ساتھ بہت اچھی تھی، جو ایک اچھے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ محلے میں سب انہیں چاچا فضلو کہتے تھے۔ جیسے جیسے وقت بیت رہا تھا، امیر آدمی دن بہ دن اب بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ اکثر اپنے لڑکوں سے کہتا تھا، تم لوگ دنیا میں کبھی بھی بدھو بن کے نہ رہنا، زندگی کے ہر معاملے میں غور و خوض کرنا، اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے مسئلوں کو حل کرنا سیکھو۔ اور ایک دن جب امیر آدمی نے سوچا کہ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیوں نہ میں اپنے 4 بیٹوں کو وصیت کر دوں، اور اس نے اپنے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بچوں، میں چاہتا تو اپنی جائیداد میں سے تم 4 کے لیے برابر سے جائیداد تقسیم کر کے تمہیں سونپ دیتا، لیکن میری خواہش ہے کہ تم لوگ اپنی ذہانت کو استعمال کرو۔ جائیداد کی تقسیم ابھی میں نے 4 بھائیوں میں برابر رکھی ہے، لیکن تم لوگوں کو اسے کھوجنا ہوگا۔ 4 بھائی حیرانی سے کچھ نہ سمجھتے ہوئے باپ کی باتیں سن رہے تھے۔ امیر آدمی نے کہا، جس بڑے سے پلنگ پہ میں لیٹا ہوں، اس کے 4 پایوں کے نیچے میرے مرنے کے بعد زمین کھودو گے تو 4 سمت ایک ایک دیگ رکھی ہوگی، اس میں تم لوگوں کی جائیداد ہوگی۔ اب میرے سامنے ہی تم لوگ اپنی اپنی پسند کی سمتیں منتخب کر لو تاکہ میرے بعد اپنے اپنے حصے کی دیگ نکال لینا۔ 4 بھائیوں نے اپنی مرضی سے ایک ایک سمت منتخب کر لی۔ باپ بولا، بیٹا، اب تم لوگ اپنی اپنی بات پہ قائم رہنا اور آپس میں جائیداد کے لیے لڑنا نہیں۔ 4 نے باپ سے وعدہ کیا اور چند روز بعد ہی وہ امیر آدمی مر گیا۔ بیٹوں نے بہت عزت احترام سے اسے کفن دفن کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب باپ کے مرنے کے بعد ساری رسومات سے فارغ ہو گئے تو 4 بھائی ایک ساتھ مل کے بیٹھے اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں اپنی اپنی منتخب کی ہوئی جگہ پہ کھدائی کرنا چاہیے، اور انہوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ انہیں زیادہ کھدائی نہیں کرنا پڑی، 4 دیگیں مختلف سمتوں میں اپنی اپنی جگہ پہ موجود تھیں۔ وعدے کے مطابق 4 نے ایک ایک دیگ لے لی۔ جب دیگ کا ڈھکنا ہٹایا تو 2 دیگوں میں مال و زر، سونا چاندی اور جواہرات تھے، اور ایک دیگ میں جانوروں کی ہڈیاں تھیں اور ایک دیگ میں مٹی کنکر تھے۔ 4 بھائی جائیداد کی اس تقسیم پہ حیران تھے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا باپ ان کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ آپس میں سر جوڑ کے بہت سوچ بچار کرتے رہے اور انہیں اچانک ہی خیال آیا کہ ان کے باپ نے ایک نصیحت اور بھی کی تھی کہ تم لوگوں کو کھوجنا ہوگا۔ یعنی باپ کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں بہت سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ پھر انہیں باپ کی ایک نصیحت یاد آئی کہ سمجھدار لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ فائدہ اٹھانا۔ انہیں ایک دم چاچا فضلو کا خیال آیا۔ 4 بھائی چاچا فضلو کے پاس گئے اور جب دیکھا کہ چاچا فضلو کی بیٹھک سے اب لوگ جا چکے ہیں تو انہوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کی تقسیم کے بارے میں چاچا فضلو کو بتایا، کیونکہ ان کا باپ چاچا فضلو کی بہت عزت کرتا تھا۔ چاچا فضلو بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر بولے، بیٹا، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے، 2 دن کی مہلت دو، پھر آنا۔ 2 دن بعد 4 بھائی دوبارہ چاچا فضلو کے پاس گئے۔ چاچا فضلو بولے، تم 2 بھائیوں کو جائیداد کی تقسیم میں مال و زر اور سونا چاندی مل گیا، لیکن جس کی دیگ میں جانوروں کی ہڈیاں نکلیں
اس کے لیے باپ کے سارے مویشیوں پہ اس کا حق ہے، اور جس دیگ میں مٹی کنکر نکلے اس کے لیے باپ کی چھوڑی ہوئی تمام زمینوں پہ اس کا حق ہے۔ چاروں بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم پہ بہت خوش ہوئے، اور بچوں، زندگی کے ہر مسئلے میں سوچ سمجھ سے کام لینے سے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور زندگی بھی آسان ہوتی ہے۔